السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے۔ اب ایک دوسرا ذہن ہم لوگ کا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہے اور اپنے آپ کو خوش کرنا ہے۔ اس کے لیے جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ہم ادا کرتے ہیں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، معاشرہ مجھے اچھا کہے، سوسائٹی مجھے اچھا سمجھے۔ اس پر جو قیمت لگتی ہے دے دو۔ اب دو راہیں ہو جائیں گی۔ ایک طبقہ کہتا ہے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو راضی کرنا ہے اور مجھے لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ میرے سارے کام اللہ بناتا ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ میرے سارے کام پیسے سے بنتے ہیں۔ اب دونوں راہیں جدا ہو جائیں گی۔ جو کہتا ہے کہ میرا اللہ میرا ہو تو میرے سارے کام بنیں گے، تو وہ پیسے کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے گا۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کی نظروں میں پسند آؤں اور لوگ مجھے اچھا کہیں، میری واہ واہ ہو، وہ اس کے لیے اللہ کے ہر حکم پر بلڈوزر چلا دے گا۔ اور جو کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو تو وہ اس کے لیے اپنی ذات پہ بلڈوزر چلا دے گا۔ تو یہ اس وقت جو ہمارا ذہن بازار میں، گھر میں، ماحول میں، اسکول میں بنا ہوا ہے نا، وہ یہ بنا ہی نہیں ہوا کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تبلیغ کا کام ذہن سازی کی محنت ہے۔ یہ تقریروں سے نہیں بنتا اور نہ ہی یہ گھر بیٹھے بنتا ہے، یہ ماحول میں آنے سے بنتا ہے، یہ بار بار اللہ تعالیٰ کی بات سننے سے بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایک شخص روزانہ بلا ناغہ صبح کے وقت نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے سراپا نور دیجیے، میرے دل میں نور ہو، میری آنکھوں میں نور ہو، میرے کانوں میں نور ہو، میرے آگے نور ہو، میرے اوپر نور ہو، میرے دائیں میرے بائیں نور ہو، میرے ہر طرف نور ہو، اے اللہ مجھے نور بنا دیجیے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے؟ جو شخص روزانہ یہ دعا مانگ رہا ہو اور ایسے وقت میں مانگ رہا ہو جب کہ وہ بستر کو چھوڑ کر نیند کی قربانی دے کر اپنی خواہشات کو پامال کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے نکلا ہے، وضو کر کے پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے، کیا اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے؟ کیا اس کو نور عطا نہیں فرمائیں گے؟ ضرور عطا فرمائیں گے۔ پھر ہر چیز کا نور الگ ہوتا ہے۔ چراغ اور بجلی کا نور جو ہے نا وہ روشنی ہے، آنکھوں کا نور بینائی ہے، لیکن یہ بینائی ظاہری نور ہے۔ البتہ ہر چیز کا حقیقی اور باطنی نور یہ ہے کہ جب اعضاء میں وہ نور پیدا ہو تو یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں، یہ ہے اصل نور۔ لہذا اس دعا میں یہ جو فرمایا کہ میرے دل میں نور ہو، دل میں نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں ایسے خیالات آئیں جو منور ہوں، ایسے ارادے پیدا ہوں جو نور والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں، اور دل کے اندر سے نفاق کی بیماری دور ہو، دل کے اندر سے تکبر دور ہو، دل کے اندر سے حسد نکل جائے، ہرس نکل جائے، مال کی محبت نکل جائے، اور اسی جگہ اللہ جل شانہ کی محبت دل میں پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو، نیکیوں کی محبت دل میں پیدا ہو۔ یہ سب تو دل کا ہی نور ہے۔ جب انسان روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ نور مانگے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نور نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے۔ البتہ مانگنے والا صدق کے دل سے مانگے، حسن نیت سے مانگے، توجہ اور اہتمام اور دھیان سے مانگے تو انشاءاللہ یہ نور ضرور عطا ہوگا۔ اور اس دعا میں یہ جو فرمایا کہ میری آنکھوں میں نور پیدا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ جائز اور حلال چیز کو دیکھے گی اور ناجائز چیز سے پرہیز کرے، ایسی چیز کو دیکھے جس کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ بنائی ہے، اس کا دنیا میں فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے مواعظ میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنی گھر والی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا
اور گھر والی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ آنکھ کا جائز اور مستحب بلکہ واجب استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے۔ اب ایک دوسرا ذہن ہم لوگ کا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہے اور اپنے آپ کو خوش کرنا ہے۔ اس کے لیے جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ہم ادا کرتے ہیں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، معاشرہ مجھے اچھا کہے، سوسائٹی مجھے اچھا سمجھے۔ اس پر جو قیمت لگتی ہے دے دو۔ اب دو راہیں ہو جائیں گی۔ ایک طبقہ کہتا ہے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو راضی کرنا ہے اور مجھے لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ میرے سارے کام اللہ بناتا ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ میرے سارے کام پیسے سے بنتے ہیں۔ اب دونوں راہیں جدا ہو جائیں گی۔ جو کہتا ہے کہ میرا اللہ میرا ہو تو میرے سارے کام بنیں گے تو وہ پیسے کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے گا۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کی نظروں میں پسند آؤں اور لوگ مجھے اچھا کہیں، میری واہ واہ ہو، وہ اس کے لیے اللہ کے ہر حکم پر بلڈوزر چلا دے گا۔ اور جو کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو تو وہ اس کے لیے اپنی ذات پہ بلڈوزر چلا دے گا۔ تو یہ اس وقت جو ہمارا ذہن بازار میں، گھر میں، ماحول میں، اسکول میں بنا ہوا ہے نا، وہ یہ بنا ہی نہیں ہوا کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تبلیغ کا کام ذہن سازی کی محنت ہے۔ یہ تقریروں سے نہیں بنتا اور نہ ہی یہ گھر بیٹھے بنتا ہے، یہ ماحول میں آنے سے بنتا ہے، یہ بار بار اللہ تعالیٰ کی بات سننے سے بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایک شخص روزانہ بلا ناغہ صبح کے وقت نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے سراپا نور دیجیے، میرے دل میں نور ہو، میری آنکھوں میں نور ہو، میرے کانوں میں نور ہو، میرے آگے نور ہو، میرے اوپر نور ہو، میرے دائیں میرے بائیں نور ہو، میرے ہر طرف نور ہو، اے اللہ مجھے نور بنا دیجیے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے؟ جو شخص روزانہ یہ دعا مانگ رہا ہو اور ایسے وقت میں مانگ رہا ہو جب کہ وہ بستر کو چھوڑ کر نیند کی قربانی دے کر اپنی خواہشات کو پامال کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے نکلا ہے، وضو کر کے پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے، کیا اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے؟ کیا اس کو نور عطا نہیں فرمائیں گے؟ ضرور عطا فرمائیں گے۔ پھر ہر چیز کا نور الگ ہوتا ہے۔ چراغ اور بجلی کا نور جو ہے نا وہ روشنی ہے، آنکھوں کا نور بینائی ہے، لیکن یہ بینائی ظاہری نور ہے۔ البتہ ہر چیز کا حقیقی اور باطنی نور یہ ہے کہ جب اعضاء میں وہ نور پیدا ہو تو یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں، یہ ہے اصل نور۔ لہذا اس دعا میں یہ جو فرمایا کہ میرے دل میں نور ہو، دل میں نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں ایسے خیالات آئیں جو منور ہوں، ایسے ارادے پیدا ہوں جو نور والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں، اور دل کے اندر سے نفاق کی بیماری دور ہو، دل کے اندر سے تکبر دور ہو، دل کے اندر سے حسد نکل جائے، ہرس نکل جائے، مال کی محبت نکل جائے، اور اسی جگہ اللہ جل شانہ کی محبت دل میں پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو، نیکیوں کی محبت دل میں پیدا ہو۔ یہ سب تو دل کا ہی نور ہے۔ جب انسان روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ نور مانگے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نور نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے۔ البتہ مانگنے والا صدق کے دل سے مانگے، حسن نیت سے مانگے، توجہ اور اہتمام اور دھیان سے مانگے تو انشاءاللہ یہ نور ضرور عطا ہوگا۔ اور اس دعا میں یہ جو فرمایا کہ میری آنکھوں میں نور پیدا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ جائز اور حلال چیز کو دیکھے گی اور ناجائز چیز سے پرہیز کرے، ایسی چیز کو دیکھے جس کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ بنائی ہے، اس کا دنیا میں فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ حکیم الامت
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے مواعظ میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنی گھر والی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور گھر والی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ آنکھ کا جائز اور مستحب بلکہ واجب استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایک شخص روزانہ بلا ناغہ صبح کے وقت نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے سراپا نور دیجیے، میرے دل میں نور ہو، میری آنکھوں میں نور ہو، میرے کانوں میں نور ہو، میرے آگے نور ہو، میرے اوپر نور ہو، میرے دائیں میرے بائیں نور ہو، میرے ہر طرف نور ہو، اے اللہ مجھے نور بنا دیجیے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے؟ جو شخص روزانہ یہ دعا مانگ رہا ہو اور ایسے وقت میں مانگ رہا ہو جب کہ وہ بستر کو چھوڑ کر نیند کی قربانی دے کر اپنی خواہشات کو پامال کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے نکلا ہے، وضو کر کے پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے، کیا اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے؟ کیا اس کو نور عطا نہیں فرمائیں گے؟ ضرور عطا فرمائیں گے۔ پھر ہر چیز کا نور الگ ہوتا ہے۔ چراغ اور بجلی کا نور جو ہے نا وہ روشنی ہے، آنکھوں کا نور بینائی ہے، لیکن یہ بینائی ظاہری نور ہے۔ البتہ ہر چیز کا حقیقی اور باطنی نور یہ ہے کہ جب اعضاء میں وہ نور پیدا ہو تو یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں، یہ ہے اصل نور۔ لہذا اس دعا میں یہ جو فرمایا کہ میرے دل میں نور ہو، دل میں نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں ایسے خیالات آئیں جو منور ہوں، ایسے ارادے پیدا ہوں جو نور والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں، اور دل کے اندر سے نفاق کی بیماری دور ہو، دل کے اندر سے تکبر دور ہو، دل کے اندر سے حسد نکل جائے، حرص نکل جائے، مال کی محبت نکل جائے، اور اسی جگہ اللہ جل شانہ کی محبت دل میں پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو، نیکیوں کی محبت دل میں پیدا ہو۔ یہ سب تو دل کا ہی نور ہے۔ جب انسان روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ نور مانگے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نور نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے۔ البتہ مانگنے والا صدق کے دل سے مانگے، حسن نیت سے مانگے، توجہ اور اہتمام اور دھیان سے مانگے تو انشاءاللہ یہ نور ضرور عطا ہوگا۔ اور اس دعا میں یہ جو فرمایا کہ میری آنکھوں میں نور پیدا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ جائز اور حلال چیز کو دیکھے گی اور ناجائز چیز سے پرہیز کرے، ایسی چیز کو دیکھے جس کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ بنائی ہے، اس کا دنیا میں فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے مواعظ میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنی گھر والی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور گھر والی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ آنکھ کا جائز اور مستحب بلکہ واجب استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے۔ اب ایک دوسرا ذہن ہم لوگ کا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہے اور اپنے آپ کو خوش کرنا ہے، اس کے لیے جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ہم ادا کرتے ہیں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، معاشرہ مجھے اچھا کہے، سوسائٹی مجھے اچھا سمجھے، اس پر جو قیمت لگتی ہے دے دو۔ اب دو راہیں ہو جائیں گی، ایک طبقہ کہتا ہے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو راضی کرنا ہے اور مجھے لوگوں کو خوش کرنا ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ میرے سارے کام اللہ بناتا ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ میرے سارے کام پیسے سے بنتے ہیں۔ اب دونوں راہیں جدا ہو جائیں گی۔ جو کہتا ہے کہ میرا اللہ میرا ہو تو میرے سارے کام بنیں گے تو وہ پیسے کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے گا۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کی نظروں میں پسند آؤں اور لوگ مجھے اچھا کہیں، میری واہ واہ ہو،
وہ اس کے لیے اللہ کے ہر حکم پر بلڈوزر چلا دے گا، اور جو کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو تو وہ اس کے لیے اپنی ذات پہ بلڈوزر چلا دے گا۔ تو یہ اس وقت جو ہمارا ذہن بازار میں، گھر میں، ماحول میں، اسکول میں بنا ہوا ہے نا، وہ یہ بنا ہی نہیں ہوا کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تبلیغ کا کام ذہن سازی کی محنت ہے، یہ تقریروں سے نہیں بنتا اور نہ ہی یہ گھر بیٹھے بنتا ہے، یہ ماحول میں آنے سے بنتا ہے، یہ بار بار اللہ تعالیٰ کی بات سننے سے بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔